سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ اللہ تعالی ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو قول ثابت پر فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں. یعنی جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائیں، سرکار کی نبوت پر ایمان لائیں، فرشتوں پر ایمان لائیں، یوم آخرت پر ایمان لائیں اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں، احکام شرع پر عمل کریں، تو اللہ تبارک و تعالی اس دنیاوی زندگی میں بھی ان کو اس ایمان پر ثابت قدم رکھتا ہے. قول ثابت سے مراد کلمہ شہادت ہے، تو کلمہ شہادت پر اس دنیا میں بھی ان کو ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو اس پر ثابت قدم رکھتا ہے. جب اس کے مرنے کا وقت آ جاتا ہے، اس کی روح نکلنے کا وقت آ جاتا ہے، تو شیطان جس طریقے سے اس کی دنیاوی زندگی میں اس کا ایمان لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر مختلف طریقوں سے حملے کرتا ہے، اس کو مختلف طریقوں سے پھسلانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے روح نکلتے وقت بھی وہ شیطان آ جاتا ہے اور اس کے ایمان کو سلب کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی اس مومن فرما بردار بندے کو اس وقت بھی ایمان پر ثابت رکھتا ہے اور ایمان کے ساتھ اس کی روح نکل جاتی ہے. پھر اس کے بعد جب قبر میں پہنچ جاتا ہے تو قبر میں بھی نکیر اور منکر آ جاتے ہیں سوال کرنے کے لیے، تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی اس فرما بردار بندے کو ایمان پر کلمہ شہادت پر ثابت رکھتا ہے اور وہ منکر اور نکیر کے سوالوں کا بھی بہت آسانی سے جواب دے دیتا ہے. اس طریقے سے پھر آخرت میں یعنی میدان محشر میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان پر ثابت رکھتا ہے، یعنی حساب بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. سب علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو مومن مخلص اللہ تبارک و تعالی کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی 3 طریقے سے ثابت قدم رکھتا ہے. پہلا، فی حال معاینت ملک الموت، جب اس کو ملک الموت نظر آتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس کو محفوظ رکھتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے. فی حال سوال منکر و نکیر، منکر اور نکیر یعنی موت جب آ جاتی ہے تو موت کی سختی کی وجہ سے بھی آدمی کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی مومن صالح کو اس وقت بھی ثابت قدم رکھتا ہے. پھر اس کے بعد جب قبر میں پہنچ جاتا ہے تو منکر نکیر سوال کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. ان کی شکل و صورت احادیث کریمہ میں بیان کی گئی ہے کہ ایک دم سیاہ، آنکھیں نیلی، بال اتنے کہ بالوں کو گھسیٹتے ہوئے لے کے چلتے ہیں اور اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے وہ مردے کے پاس پہنچ جاتے ہیں سب، اور پھر اس مردے کو اٹھا کر کے اس سے سوال کرتے ہیں تو ان کی شکل و صورت دیکھتے ہی مردے کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی اس مومن فرما بردار بندے کو اس وقت بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور وہ بہت آسانی سے اس منکر اور نکیر کے سوالوں کا بھی جواب کر دیتا ہے. اس کے بعد فی حال سوالہ عند المحاسبۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن جب اس سے
حساب کتاب کے لیے سوال جواب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی اس کو ثابت قدم رکھتا ہے اور وہ حساب بھی بہت آسانی سے دے دیتا ہے سب۔ اسی طریقے سے اب جب تین حالتیں ہو گئی ہے، ایک تو ملک الموت کو دیکھتے وقت اور منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دیتے وقت، اور قیامت کے دن محاسبے کے وقت میں، موت کے وقت میں ملک الموت کو دیکھتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قول ثابت کریں ثابت قدم رکھتا ہے۔ اس کا مطلب علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اس کو کفر سے محفوظ رکھتا ہے، شیطان سے کے حملوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس کو توحید پر استقامت عطا فرما دیتا ہے، اسلام پر اس کو استقامت عطا فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی روح ایمان پر نکل جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ فرشتے رحمت کے اس کے پاس آ جاتے ہیں اور وہ اس کو خوشخبری دیتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ثابت قدم رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کو جنت میں جو اس کے لیے جگہ بنائی گئی ہے اس جگہ کی بھی زیارت کرا دی جاتی ہے سب، جس سے اس کو جو وحشت اور دہشت معلوم ہو رہی ہوتی ہے وہ ساری وحشت اور دہشت دور ہو جاتی ہے اور وہ بہت آسانی سے اس منزل کو طے کر دیتا ہے سب۔ اسی طریقے سے پھر جب قبر میں رکھا جاتا ہے، یعنی منکر نکیر کے سوال کے وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھتا ہے تو اس کی بھی تین حالتیں بیان کی جاتی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس منکر اور نکیر کے سوالوں کا درست جواب دے دیتا ہے، ایسا جواب دے دیتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اور دوسرا اس سے خوف، ہیبت اور دہشت جو ان کی شکلیں دیکھ کر کے عارض ہو جاتی ہیں وہ سارا خوف اور دہشت سب کچھ دور ہو جاتا ہے سب۔ اور تیسرا پھر اس کو جنت میں اس کی جگہ دکھائی جاتی ہے تو اس کی قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بن جاتی ہے سب۔ تو یہ عذاب قبر یہ حق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنی دعا میں عرض کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے پروردگار میں تجھ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو عذاب قبر کے بارے میں علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے کچھ چیزوں کی پابندی ضروری ہے اور کچھ چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ پابندی نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے سے بھی عذاب قبر میں تخفیف ہو جاتی ہے، اور صدقہ کرنے سے بھی عذاب قبر میں تخفیف ہو جاتی ہے سب۔ اسی طریقے سے دوسرے نیک کام کرنے سے بھی عذاب قبر میں تخفیف ہو جاتی ہے، اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے آدمی کو چار چیزوں سے بچنا لازم ہے۔ ایک، جھوٹ سے بچنا ضروری ہے، دوسرا خیانت سے بچنا ضروری ہے، تیسرا چغل خوری سے بچنا ضروری ہے، اور چوتھا پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے حدیث پاک مروی ہے، فرماتے ہیں تنزہوا عن البول، پیشاب سے بچو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کیونکہ قبر کا عام عذاب انہی پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہے سب۔ اسی طریقے سے خیانت سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تشریف فرما تھے، کچھ لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم گھر سے حج کے ارادے سے نکلے تھے، راستے میں ہمارا ایک ساتھی انتقال کر گیا، اس کی جب تجہیز و تکفین کے بعد جب اس کے لیے قبر کھودی گئی لحد والی، اور پھر اس کو قبر میں اتارنے کے لیے اٹھایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر میں ایک سیاہ بہت بڑا سانپ دکھ رہا ہے، اور وہ پوری لحد کو چھپائے ہوئے ڈھکے ہوئے ہیں، اتنا بڑا سانپ۔
ہم نے وہ قبر چھوڑ کر کے دوسری قبر کھودی. جب دوسری قبر تیار کر لی اس میں بھی اتنا ہی بڑا سانپ دیکھا. تیسری قبر کھودی اس میں بھی اتنا ہی بڑا سانپ دکھا. تو ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کو اسی طریقے سے دفن کر دو, اسی قبر میں. یہ اس کا عمل ہے, یہ اس کا کوئی کام ہے جو اس نے کیا ہوگا. اور اگر تم ساری روئے زمین کو بھی کھودو گے اس کو دفن کرنے کے لیے, تو ساری روئے زمین میں جہاں جہاں بھی تم قبر کھودو گے اس کو دفن کرنے کے لیے, وہاں وہاں تمہیں یہ سانپ نظر آ جائے گا. اس لیے اسی میں اس کو دفن کر دو. وہ لے گئے, اسی میں دفن کر دیا. اس کے بعد گھر پہنچے, گھر میں اس کے گھر والوں کے پاس گئے کہ یہ کون سا عمل کرتا تھا, اس کا کام کیا تھا. تو گھر والوں نے کہا کہ یہ غلہ بیچا کرتا تھا, گیہوں بیچا کرتا تھا. لیکن بیچتا کیسے تھا کہ جو بیچنا ہوتا تھا اس میں سے پہلے اپنی ضرورت بھر کی گیہوں کو نکال دیتا تھا اپنے لیے, اور پھر 1 کلو 2 کلو جتنا بھی اس کو ضرورت ہوتی تھی اتنا وہ نکالا کرتا تھا اس میں سے, اور پھر گیہوں کی بھوسی اور گھاس اسی کو اتنی مقدار میں اٹھا کر کے اس میں بند کر کے پھر بیچ دیتا تھا. تو اس خیانت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو وہ سزا دے دی, قبر میں اس کے لیے کوئی جگہ ایسی ملی ہی نہیں جہاں پر وہ سانپ نہ مل رہا ہو سب. اور قبر میں سانپ وغیرہ جو کیڑے آ جاتے ہیں, علماء فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کا عمل ہوتا ہے جو ان کیڑوں کی صورت میں آ جاتا ہے, سانپوں کی صورت میں آ جاتا ہے, اژدہوں کی صورت میں آ جاتا ہے, جو اس کی دہشت اور خوف ختم کرنے کے بجائے اس میں اضافہ کر دیتے ہیں. سب بری بری صورتیں لے کر کے اس کی قبر میں آ جاتے ہیں اور اس کے اندر اور زیادہ خوف پیدا کر دیتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو نوچتے رہتے ہیں, اس کو ڈستے رہتے ہیں, اور یہ آخرت تک اس کا عمل چلتا رہتا ہے سب. اور اگر آدمی نیک عمل کرنے والا ہوگا تو وہی نیک عمل خوبصورت شکل و صورت میں اس کے پاس قبر میں آ جاتا ہے اور اس کو بہلاتا ہے, اس سے دہشت دور کر دیتا ہے, اس سے وحشت دور کر دیتا ہے, اور اس سے خوف کو دور کر دیتا ہے, اور اس طریقے سے وہ قیامت تک اپنی قبر میں خوشحال رہتا ہے سب. ایک اور چغل خوری کی وجہ سے بھی عذاب قبر ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت انتقال کر گئی, اس کے بھائی نے اس کو دفنایا. جب دفنا کر کے گھر لوٹے تو دیکھا کہ اس کا کوئی تھیلا وہ قبر ہی میں رہ گیا تھا. وہ واپس گیا اپنے ایک دوست کی مدد سے, جب قبر کھودی, تھوڑی سی کھودی تھی کہ اس کو وہ تھیلی مل گئی, لیکن پھر اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں کہ میری بہن کا حال کیا ہے قبر میں. اس نے جب اور کھدائی کر لی یہاں تک کہ اس کی بہن کی قبر جو جوف وہ کھل گیا, سوراخ نظر آتے ہی اس میں سے آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے نظر آئے سب. اس نے جو ہی دیکھا فوراً قبر بند کر دی اور واپس گھر آیا, اپنی ماں سے کہا کہ میری بہن کیا کیا کرتی تھی. تو ماں نے کہا جو اس سے کیا مطلب ہے, اب تو مر گئی ہے, اب کیا فائدہ اس کے ذکر کرنے سے کہ وہ کیا کرتی تھی کیا نہیں کرتی تھی. اس نے کہا کہ نہیں, مجھے بتاؤ کہ میری بہن کیا عمل کرتی تھی. تو اس کی ماں نے کہا کہ جب سب سو جاتے تھے تو وہ اٹھتی تھی اور پڑوسیوں کے دروازوں پر جا جا کے کان لگا کر کے سنتی تھی کہ اندر کیا باتیں ہو رہی ہے, اور پھر انہی باتوں کو ایک دوسرے کے پاس پہنچا دیتی تھی. یعنی چغلی کھاتی تھی, پڑوسیوں کی باتیں نکال کر کے دوسروں تک پہنچا دیتی تھی. اس طریقے سے وہ پردے فاش کیا کرتی تھی. یہی اس کا عمل ہے. تو یہی چغل خوری کی وجہ سے اس کی جو قبر تھی وہ قبر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بن گئی تھی سب اس طریقے سے. اور جو عمل صالح کرتا ہے, حدیث شریفی میں آیا ہے کہ جب مومن فرما بردار قبر میں رکھا جائے گا تو اس کے بعد منکر اور نکیر اس کے پاس آ جاتے ہیں. پہلے سر کی طرف سے آ جاتے ہیں,
تو سر کی طرف سے اس کی نماز آ جاتی ہے. کہتے ہیں میں نہیں اس کے قریب جانے دوں گی، کیونکہ اس نے اسی دن کے لیے تو مجھے قائم اور دائم رکھا تھا، اسی دن کے لیے تو اس نے میری پابندی کی تھی، میں کیسے اس کے پاس تمہیں جانے دوں گی. اس کے بعد وہ لوگ پیروں کی طرف سے آ جاتے ہیں. تو پیروں کی طرف سے والدین کے ساتھ جو اس نے حسن سلوک کیا ہوتا ہے، والدین کے ساتھ اس نے جو اچھا برتاؤ کیا ہوتا ہے، وہی برتاؤ خوبصورت شکل و صورت میں آ جاتا ہے اور منکر نکیر کو روک دیتا ہے کہ میں نہیں جانے دوں گی اس کے قریب میں. پھر اس کے بعد وہ داہنی طرف سے آ جاتے ہیں. تو دائنی طرف اگر اس نے زندگی میں صدقہ کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو وہ صدقہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس کے قریب نہیں جانے دوں گی. پھر اس کے بعد وہ بائیں طرف آ جاتے ہیں. تو بائیں طرف اس کا روزہ آ جاتا ہے، اگر اس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوگا وہ روزہ آ جاتا ہے، میں کہتا ہے کہ میں قریب نہیں جانے دوں گا. جب چاروں طرف سے وہ اس کے اچھے عمل منکر نکیر کو روک دیتے ہیں تو پھر اس کو اسی طرح اٹھایا جاتا ہے جس طرح کسی سونے والوں کو اب وہ جھٹکے کے ساتھ نہیں اٹھایا جاتا ہے، بلکہ جس طرح سونے والے کو ہلکے سے اٹھایا جاتا ہے اسی طریقے سے اب اس کو اٹھایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو سرکار کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو وہ گواہی دیتا، کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ یہ تو ہمارے رسول ہیں. اس کے بعد اس کو کہتا ہے تم نے دنیا میں بھی مومنانہ زندگی گزاری اور ایمان کے ساتھ تمہاری موت بھی ہوئی. اس کے بعد اس کو جنتی لباس پہنایا جاتا ہے، جنتی بستر اس کے لیے بچھایا جاتا ہے، اور جنت سے اس کے لیے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اس کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دی جاتی ہے جس میں وہ قیامت تک اس کو ویسے ہی سوتا ہے جیسے دلہا یا دلہن سو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص اور اچھی نیت کے ساتھ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور برے کاموں سے ہم کو بچائے، برے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.